تو یوں فرینڈس کوئٹہ میں ہمیں وہ بندہ ملا جس سے کراچی سے بات ہوئی. جب اس آدمی سے بات چیت ہوئی ہے کیونکہ کوئٹہ میں ہم ایک ہوٹل میں اسٹے کر رہے تھے، وہیں پہ وہ آیا، بات چیت کی. پھر وہاں سے کوئٹہ سے 30 کلومیٹر دور ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا کچی، وسطی بورڈ کے ساتھ ہی تھا. وہاں پہ ہمیں تو اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا، لیکن ایک ٹیکسی پکڑی اور چل پڑے. 2 ٹیکسیاں تھیں. جو بندہ ہمیں لے کے جا رہا تھا اس نے کہا میں دور سے گھر دکھاؤں گا، میں پھر تم لوگوں سے غائب ہو جاؤں گا، لیکن وہاں پہ میرا نام مت کرنا. ہم نے ایسے ہی کیا. ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پہ کوئی مرد نہیں تھا، بچے تھے. ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں فوتی ہوئی ہے، کوئی اپنا قریب کا فوت ہوا ہے تو سب لوگ اتر گئے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے میں آ جائیں گے. بہرحال ان لوگوں نے ایک حجرے میں ہمیں بٹھایا، بیٹھک سی تھی، ہمارے لیے کھانا لے کے آئے، چائے وغیرہ. تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کے خاندان کے چند بڑے لوگ وہاں آ پہنچے. جن کو پتہ چلا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے بہت عزت کی ہماری. ہم نے جب وہاں ان سے پوچھ گچھ شروع کی تو ان لوگوں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ ہمارا گھر ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ کس نے بتایا کہ وہ یہاں پہ ہے یا یہاں پہ کسی نے خریدی ہے؟ تو تب ہم لوگوں کے پاس سوائے سچ کے اور کچھ نہیں تھا. چونکہ اس بندے نے کہا تھا کہ میرا نام مت لینا، ہم لوگوں نے ان کو بتا دیا، اس کا نمبر بھی، اس کا نام بھی. تو چونکہ وہ بھی تھوڑے پاور والے لوگ تھے، اس آدمی نے ہم سے جھوٹ بول کے ہمیں وہاں پہ پہنچا کے ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا کوئٹہ میں. اس آدمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان آدمی نے کہا جب تک ہم اس آدمی کو پکڑ نہیں لیتے آپ لوگوں نے جانا نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں. ہم لوگوں نے کہا ہم اتنا دور کراچی سے ادھر آ گئے، لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کراچی، اور کراچی سے کوئٹہ میں ابھی آ گئے. بہرحال 3 دن کی محنت مشقت کے بعد اس آدمی کو ہم نے پکڑ لیا. جب تو اس کو جو وہاں کے قبیلے والے تھے جن کے گھر ہم گئے تھے، ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی گاڑیوں میں باندھ کے اپنے حجرے میں لے آئے. خوب مرمت کی پہلے تو اس کی، وہ رو رہا تھا، ہم سے منت کر رہا تھا کہ ہمیں بچاؤ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ تم انہیں ہمارے پاس لے آئے ہو. بہرحال فرینڈس ان لوگوں کا بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، ہماری مہمان نوازی کی. پھر اس آدمی نے سچ بتایا کہ اس کو میں نے لیا تھا، لیکن کوئٹہ میں ایک ڈیلر ہے اس پہ بیچ دیا. اب وہ کہاں پہ ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ. ہاں اس کا بیٹا ادھر ہی ہے کوئٹہ میں، اس کا مجھے پتہ ہے. وہ ایک صنعت کار ہے، سیٹ ہے، اس کو میں نے بیچی تھی. تو ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اس کے بیٹے کا گھر کی معلومات کی. پھر وہاں گئے، اس سے ملے، اس کے باپ سے نمبر لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کراچی میں ہے. چونکہ کراچی میں اب ہمارے کافی دوست تھے، نوید تھا، نادیہ تھی، اس طرح 2-3 اور، رحمان چچا تھا، اور رحمان ٹینشن تھا جو بدماش تھا. بہت سے تعلقات ہم نے بنا لیے تھے. تو ہم لوگوں نے وہاں سے جو اس نے گھر کا ایڈریس بتایا
وہاں پہ نوید کو بھیجا. نوید نے معلومات کی تو اس نے کہا ہاں آدمی تو ادھر موجود ہے. ہم نے کہا تم مجھ سے پوچھ گچھ شروع کرو, ہم کوئٹہ سے روانہ ہوتے ہیں دوبارہ کراچی کی طرف. نوید نے اس سے دفتر میں اپوائنٹمنٹ لیا ملنے کا. پھر جب وہ اس سے ملا, اس سے بات چیت کی کس طرح وہ لوگ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, تمہارے گھر تک چلے گئے ہیں. تو اس نے کہا میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور ان کو کہو کہ وہاں سے نکلے, میں آپ لوگوں کو سب سچ بتا دوں گا. کیونکہ وہ لوگ بھی سمجھ گئے تھے, جو سیٹ تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ علاقے کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو اب مشکل پیدا کریں گے. وہاں پہ عنایت اللہ نام خاندان کا جو بڑا تھا جس نے ہماری بہت ہیلپ کی تھی, اس نے کہا کہ بھائی لڑکی کے معاملے میں ہم تمہارے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح کہ وہ ہماری بہن ہو, بیٹی ہو. کوئٹہ میں جب بھی تم لوگ قدم رکھو گے ہم سے رابطہ کرو گے, جو بھی مشکل ہوگی ہم حل کریں گے انشاءاللہ تمہاری. اور کراچی میں تمہارے واقف ہیں؟ ہم نے کہا ہاں کراچی میں ہیں, کراچی میں ہم. اس نے کہا کہ تم سب ادھر مت جاؤ کراچی, ایک آدمی ادھر رک جائے, ادھر کوئی کام پڑ سکتا ہے, 2 آدمی ادھر چلے جائیں. مجھے شہر یار نے کہا تم ادھر رک جاؤ, میں اور خرم کراچی واپس جاتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. یوں وہ رات کو روانہ ہو گئے کراچی. اب یہاں پہ میں انتظار میں تھا, ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائی, خوب سیل سپاٹا کیا. لیکن اس دوران اس آدمی کو ہم نے نہیں چھوڑا. یہ ڈیلر تھا جس نے ہمیں غلط گاؤں بتا کے ہمیں چھوڑ کے بھاگا تھا, جس کو ہم نے بعد میں پکڑ لیا ان لوگوں کی مدد سے. یوں فرینڈز خرم اور وہ شہریار بھائی ادھر پہنچے, اس سیٹ سے ملے تو اس نے بتایا کہ یار اس کو میں نے لیا تھا لیکن وہ میری کسی کام کی نہیں تھی. وہ سارا دن پریشان ہوتی تھی اور میں نے اس سے شادی کرنے کے لیے اس لڑکی سے کو یہاں پہ لیا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئی, لیکن مجھ پہ اس کو بیچا گیا تھا. پھر اس نے بتایا کہ اس کو میں نے کہا کہ تم اگر جہاں بھی جانا چاہتی ہو چلی جاؤ. تو ہم نے کہا پھر اس نے کہا کہ پھر ہوا ہی کچھ یوں کہ اس نے کسی کو فون کیا اور کوئی آدمی آیا اور اس کو لے گیا, لیکن نہ تو وہ آدمی مجھ سے ملا اور نہ ہی مجھ سے بات کی. ہم سوچ پہ تھے کہ وہ کون تھا, جو یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اگر سچ بھی کہہ رہا ہے تو کیا کہیں. لیکن نوید کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو بھی آدمی پیسوں سے کوئی چیز لیتا ہے وہ اس کو اسی طرح نہیں چھوڑتا. چونکہ ابھی تلاش جاری تھی تو جب مجھے وہاں پہ اطلاع ملی کہ وہ اس طرح بول رہا ہے تو عنایت بھائی کے ساتھ میں نے اس کی بات کرائی. تو عنایت نے اس کو دھمکی دی کہ میں تمہاری 7 پشتوں کو جانتا ہوں, تم بھی ہمیں اچھی طرح جانتے ہو, سیدھے اس لڑکی کا بتاؤ ورنہ بات دور تک نکل جائے گی. پھر اس نے سیٹ نے کچھ سوچا, اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دو. 2 دن کے بعد اس نے CCTV ویڈیو پیدا کر لی اپنے گھر کی, جس میں جو آدمی آ رہا تھا نعیمہ کو بٹھا کے موٹر سائیکل پہ لے گیا. اس نے کہا یہ آدمی تھا, ٹائم بھی دیکھ لو دن بھی دیکھ لو, میں نے آپ کو ثبوت دے دیا, اب تم لوگ جانو اور تمہارا کام, مجھے چھوڑو. جب وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا تو کوئٹے سے ہمارا کام ختم ہو گیا. میں نے ان لوگوں سے اجازت دی, بڑی مشکل سے, وہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے. دوبارہ میں بھی کراچی پہنچ گیا. کراچی میں جو ویڈیو ہمیں ملی تو نوید کے بڑے کنٹیکس تھے ادھر. نوید نے اس آدمی کو پہچان لیا. نوید نے کہا یہ آدمی اپنے علاقے کا بہت بڑا غنڈہ ہے, اس کو ملنا یا اس سے پوچھنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا علاج بھی ہے ہمارے پاس. میں رحمان چچا کے دوست رحمان ٹینشن کے پاس گیا ادھر, اس کو بات کی. اس نے کہا
نوید کا نمبر ملا تاکہ وہ آدمی سمجھا دے مجھے کون ہے۔ جب اس نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی اس ٹائم بنارس میں رہتا ہے اور کافی روب تاب ہے اس کی، اور ہم لوگوں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں، دوست ہے میرا۔ اس نے جب اس کو فون کیا، رحمان نے اس سے پوچھا، میں بھی بیٹھا تھا وہاں، شہریار بھی، خرم بھی، تو اس نے بتایا کہ یار وہ سیٹ کے گھر سے تم نے ایک عورت اٹھائی، اس کا کیا کیا؟ پہلے تو اس نے جواب پوچھا، سوال کیا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا یار اس طرح رحمان ٹینشن نے کہا وہ ہمیں چاہیے، پیسے کی پرواہ مت کرو۔ اس نے کہا میں آپ لوگوں کو 5-10 منٹ بعد فون کروں گا، رحمان ٹینشن کو اس نے کہا۔ تو جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو آدھے گھنٹے بعد فون آیا، اس نے 10 منٹ کا کہا۔ اس نے پھر فون کر جب دوبارہ کیا اس کو، رحمان بھائی کو، رحمان ٹینشن جس کا نام تھا، تو اس کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے اس لڑکی کو یہاں سے ہم لوگوں نے، اس نے کہا کہ مجھے اس کے کہنے پہ لڑکی اس کو ملتان پہنچا دیا، پھر آگے پتہ نہیں، لیکن ملتان جس آدمی کے پاس پہنچایا ہم لوگوں نے اس کا نمبر، ایڈریس وغیرہ سب کچھ دے دیا۔ ہم بہت خوش ہو گئے، ہم نے فوراً خرم کے ماموں سے رابطہ کیا اور ان لوگوں نے ادھر اس آدمی کے پاس چلے گئے۔ ادھر جب گئے تو ادھر سے معلومات ہمیں ملی کہ وہاں سے یہ لڑکی پشاور کی طرف بھیج دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پشاور جہاں سے جانا ہے کراچی سے کیا کریں، لیکن چونکہ خرم کے ماموں وغیرہ ادھر جتنے بھی تھے وہ سب پاورفل تھے، ان لوگوں نے صحیح تحقیقات کرا کے ہمیں رزلٹ دیا کہ وہ اس وقت پشاور میں حیات آباد میں ہوئے۔ وہاں پہ ایک آدمی ہے جس کا نام سور کل ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کا نمبر، ایڈریس وغیرہ اس نے ہمیں سینڈ کر دیا اور کہا کہ اس ٹائم وہاں پہ وہ موجود ہے۔ ہم لوگ فوراً پہنچے وہاں پہ۔ خرم کے ماموں کے 2 اچھے دوست تھے، ایک جو بہت بڑا بزنس مین تھا جس کے پاس پولیٹیشین اور پولیس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے کہا تم لوگ جو ہی پشاور پہنچو تو تم لوگ کے لیے ایئرپورٹ پہ ہی گاڑی آ جائے گی میری دوست کے، ادھر چلے جاؤ، اس سے مل لو، تم لوگ کا کام ہو جائے گا۔ ہم لوگ جب پشاور پہنچے وہاں سے سیدھا اس کے گھر، تو وہاں پہ ہم لوگ کو آرام آ نہیں رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد ہم نے وہاں پہ جو دوست تھا جس کا نام عصمت تھا، سیٹھ عصمت، اس کے ساتھ ملے۔ وہاں پہ اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی جان پشاور میں کوئی بھی کام ہے میں آسانی سے آپ لوگوں کا کرا دوں گا، مشکل نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہ گیا، ایک گارڈز کو بھیجا جو اس کا سینئر تھا، سیکورٹی انچارج، سرگل کا پتہ کیا اور اس کو پکڑ کے لے آئے۔ اس سے اس کے حجرے میں جب بات چیت ہم لوگ شروع کی تو اس نے کہا بالکل یہ میرے پاس آئی تھی، اس کو ملتان سے میں نے لیا تھا 3 لاکھ میں، اور یہاں سے جو ہے نا اب یہ لاہور میں ایک کنٹی ہے اس پہ ہم نے بیچی تھی، کیونکہ کچھ لڑکیاں اس سے لیں اور کچھ اس پہ بدل کی ہیں، تو یہ ادھر لاہور میں، جب لاہور میں اس نے نام لیا تو میں سمجھ گیا اور وہ جگہ بھی جانتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم لوگ وہاں پہ مت جاؤ، میں ابھی اس کو فون کر کے پتہ کرتا ہوں۔ جب وہاں پہ فون کیا، اس نے معلومات کی اس سے، تو اس نے کہا وہ لڑکی تو میں نے آگے
فیصل آباد میں بھیج دیے. وہ اب آپ کو ہو سکتا ہے اسٹیج ڈراموں میں نظر آئے. تو ہم لوگوں نے کہا فیصل آباد میں کہاں پہ، تم اس سے معلومات کرو. اس نے معلومات کی، لیکن اس نے کہا کہ یار فیصل آباد میں ایسے جو آدمی تھے جو ڈرامے اسٹیج شو وغیرہ بناتے ہیں، وہ لوگ مجھ سے اس کو 1 سال کے کنٹریکٹ پہ لے کے گئے اور مجھے 5 لاکھ روپے دیے. بہرحال اس کے پاس ان کے نمبر تھے لیکن بند آ رہے تھے مسلسل. ہم لوگ فوراً پشاور سے اسلام آباد پہنچے. مایوس تھے تینوں کہ ہمارے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگا، ناکام ہو کے دوبارہ واپس. لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ جاتی دوسرے دن شہریار فیصل آباد کی طرف نکل جائے گا. فیصل آباد میں جب وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے نہیں پتہ تھا. میں کافی تقریباً 15 دن کے لیے گئے تھے تو 20-25 دن کا سفر ہو گیا تھا. خرم لوگوں کے گھر میں 2 دن رہا، پھر لاہور چلا گیا. لیکن اس دوران ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خرم کو بھی پتہ نہیں تھا اور مجھے بھی کہ شہریار بھائی فیصل آباد چلا گیا. یوں فیصل آباد پہنچتے ہی اس نے معلومات شروع کی. اس دوران اس کی بیوی کا فون خرم کو آیا کہ شہریار تو گھر میں نہیں اور بچے کی طبیعت سخت خراب ہے. خرم اس کے بیٹے کو لے کے گیا ہسپتال. واپسی بھی سارے معاملات سے اپنے آپ کو خبر کیا. اس کے گھر اس کی ماں سے ملا، بیوی سے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ جب تم لوگ آئے تو وہ تو دوسرے دن ہی نکل گیا. تو اس نے کہا فون کرتا ہے لیکن وہ ابھی اس ٹائم فیصل آباد میں. ہم دونوں نے اس سے رابطہ کیا کہ یار تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں، چلے گیا. اس نے کہا یار ٹائم نہیں ہے اور تم لوگ میری بڑی ہیلپ کر رہے ہو، لیکن ابھی یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا تم فضول میں میرے ساتھ گھوم رہے ہو. میں دیکھتا ہوں کہیں پکا ثبوت مل گیا تو پھر تم لوگ کو انفارم کروں گا، پھر تم لوگ آ جانا. ہوتے 15-20 دن کی کوشش کے بعد فیصل آباد میں آخر وہ ان آدمیوں کے ساتھ جا ملا جن کے پاس نعمت تھی. تو وہاں پہ جا کے جب اس نے بات چیت شروع کی تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی 2 لاکھ روپے کی. اس نے ہم لوگوں سے مشورہ کیا شہریار بھائی نے کہ یہ 2 لاکھ روپے مانگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم پکا تمہیں اس آدمی تک پہنچا دیں گے، اس کے گھر تک جس کے پاس ابھی وہ عورت موجود ہے گھر میں. یوں ہم لوگ اس کو 2 لاکھ روپے دینے کے لیے راضی ہو گئے. ہم نے کہا پیسوں کی فکر مت کریں، پیسے ہم خود لے آئیں گے. چونکہ اس دوران یہ جو ہم آپریشن کر رہے تھے یہ خفیہ تھا، مطلب کہ فیملیوں سے چھپ کے ہو جاتا تھا. کسی فیملی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں. ہم ٹور کا کہتے تھے، لیکن درمیان میں نعمہ بھابھی کو ڈھونڈتے رہتے. فرینڈز ہوا کچھ یوں کہ وہاں پہ ہم لوگ کے میں اور خرم پہلے لاہور آیا. لاہور سے ہم لوگ پھر ساتھ میں فیصل آباد پہنچے. فیصل آباد میں جب ان لوگوں سے ملے تو ان لوگوں نے 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی. لیکن بات چیت کرتے کرتے ساری سٹوری سے جب ان کو واقف کیا تو ان لوگوں نے کہا یار تم لوگ پہلی بار پیسہ اڑا چکے ہو، 1 لاکھ روپے دے دو. ہم نے ان کو 1 لاکھ روپے دے دیا. تو انہوں نے بات کی ایک آدمی سے، اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے. ہم نے جب پتہ کیا ان لڑکوں سے جو وہاں پہ ڈپٹی دے رہے تھے کہ یہ آدمی کیا کام کرتا ہے، انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کا دھندا ہے کہ یہ لڑکیاں لیتے ہیں جو اگر
اسٹیج ڈرامہ میں فٹ ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو آگے پیچھے جہاں سے لاتے ہیں وہیں بھیج دیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہم پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس نے کہا کہ وہ آدمی میاں چنو میں ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا یہ اس کا ایڈریس ہے، اور یہ اس آدمی نے لیا ہے اس کو۔ وہاں پہ میاں چنو میں ہمارے رشتہ دار تھے، میاں چنو سے تھوڑا دور۔ ان کا ایک رشتہ دار تھا جو اس وقت میاں چنو میں سچو تھا، تو معلومات کرتے کرتے اس کا پتہ چل گیا مجھے۔ وہ کافی شادیوں میں ہمارے ساتھ مل چکا تھا، ہمیں جانتا تھا کہ ایک فیملی ہے۔ اس کا نمبر بھی میرے پاس تھا۔ مجھے جب معلومات ہوئی کہ وہ ادھر ہے تو میں ادھر اس کو فون راستے میں کیا، سارے واقعی سے اس کو میں نے کہا اس طرح ہوا ہے، اور یہاں سے گھومتے گھومتے یہاں تک پہنچ گئے۔ اس نے کہا بے فکر ہو کے آ جاؤ، لیکن آنا سیدھا میرے پاس ہے، کہیں اور کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ ہم تینوں میاں چنو پہنچ گئے۔ میاں چنو ایک زمینداری ٹائپ کا علاقہ ہے، اور لوگ بہت اچھے ہیں ادھر، لیکن جس آدمی نے اس کو لیا تھا وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ تو جب اس کے ساتھ جا کے ملے پولیس کے ساتھ، تو وہ وہاں کا کافی نامی گرامی آدمی تھا، اس کی بھی بہت دور تک تھی۔ اس سے جب ہم لوگوں نے بات چیت کی کہ اس کو پورا واقعہ بتایا، تو اس نے کہا واقعی کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اس طرح کرو کہ میں نے اس عورت پہ لگائے ہیں 4 لاکھ روپے، تو اب ایس ایچ او صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ کر لے کہ آپ لوگ مجھے کتنے روپے دیں گے، اور پھر اس کو لے جائیں۔ ہم نے اس دوران اس آدمی کو کہا کہ ہم 1 لاکھ روپے آپ ضمانت کے طور پہ رکھ لیں، ایک دفعہ ہم اس عورت سے ملنا چاہتے ہیں، کیا وہی ہے یا وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، ہم غلط فہمی میں ہو۔ جب اس نے تصویریں دیکھی تو اس نے کہا نہیں یہی ہے۔ یوں فرینڈز، میں شہریار اور خرم اس کو ملنے کے لیے، وہاں کا جو آدمی تھا میاں چنو میں، اس کا نام میں اب نہیں لوں گا کیونکہ اس نے منع کیا تھا، تو اس نے اپنے ایک ڈیرا ہے، اس ڈیرے پہ اس کا ایک گھر ہے، تو وہاں پہ اس کو رکھا ہوا تھا۔ ہمیں بھیجا کہ جاؤ میرے ملازم ہیں اور وہ تمہیں اس سے ملا دیں گے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے راستہ ختم ہو رہا ہوا ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ جب وہاں پہنچے تو میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی جگہ تھی، جہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس تھا جو اس کا ڈیرا بنا ہوا تھا، اس پہ ہر ایک قسم کا غنڈہ موالی اس ڈیرے پہ موجود تھا، اور اس ڈیرے میں چند عورتیں تھیں جن کو رکھا اس لیے گیا تھا کہ وہ ان غنڈوں موالیوں کو خوش کر سکیں۔ یہ غنڈے موالی بڑے لوگ کیوں رکھتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ بہرحال ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک اس سیٹ کا خاص بندہ تھا، وہ ہم سے ملا۔ اس نے کہا اوپر وہ عورت بیٹھی ہے، تم لوگ صرف اس سے مل لو اور پھر نیچے آ جاؤ۔ ملنے کا بھی انہوں نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہمیں۔
ہم جب اوپر گئے تو 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. جب ہم نے ان عورتوں کو دیکھا تو ہم نے کہا تو اس میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ وہ اندر بیٹھی ہے، ہم باہر اس کی نگرانی کے لیے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں سے ایک آدمی جا کے اس سے بات کر لے، ایک کو اجازت ہے. ہم نے شہریار کو کہا. شہریار جو ہی گیا اندر تو تقریباً 1 منٹ رکا ہوگا اور پھر نکل آیا. جب پھر وہ نکل آیا تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، میری نیما نہیں ہے. ہم نے کہا اتنا دور آ گئے ہیں، اتنا سب کچھ کر دیا اور تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ فرینڈز، خرم کو میں نے کہا تم جاؤ. خرم گیا تو وہ بھی مایوس ہو کے واپس آ گیا. اس نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. میں نے کہا تم لوگ جاؤ، 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا میں جا کے ملتا ہوں اور میں بھی تم لوگوں کی طرح 1 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، تم گاڑی میں بیٹھو. وہ لوگ بس دل میں بہت سی حسرت لے کے ناراض ہو کے چلے گئے. میں جب اندر گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی جو عزت میں پلتی ہے، جس کے نخرے ماں باپ اٹھاتے ہیں بچپن میں، جو چھوٹی سی گڑیا ہوتی ہے اور جس کو ماں باپ بڑے نازوں سے پالتے ہیں، اور اس گڑیا کو ہر قسم کی سہولت 4 دیواری میں دیتے ہیں. اس کے بچپن سے لے کے، اس کے پیمپر سے لے کے، اس کے بڑے ہونے تک لاکھوں روپے کے زیورات اور کپڑوں تک وہ خرچہ برداشت کرتے ہیں. اور یہ لڑکی جب ساری حدیں پار کر کے اس 4 دیواری کے باہر قدم رکھتی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اس دنیا میں جو بھیڑیے گھوم رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھے چڑھ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا. میں نے جب دیکھا تو جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں تو پہچان گیا کہ یہ تو نیما ہے. وہ لمحہ کیسا تھا فرینڈز، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ وہ نیما نہیں تھی جو ہم سے ملی تھی، جو ہمیں گھر میں کھانے پہ بلاتی تھی. یہ وہ نیما تھی کہ اب اس کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا ان لوگوں نے. یہ وہ نیما تھی جو خوبصورت اور اپنی فیملی کے ساتھ رہن سہن کر رہی تھی کہ جہاں سے بھی گزر ہوتے اس کا تو لوگ تعریف کرتے تھے. اور اس کو ان لوگوں نے، ان بھیڑیوں نے ایسی نیما بنا دیا جو صرف نام کی نیما رہ گئی تھی. جب میں اندر گیا، داخل ہوا، سلام کیا تو اس کا منہ ایک دیوار کی طرف تھا اور بڑی کمزور قسم کی تھی. میں نے کہا نیما تو صحت مند تھی، لیکن ان 5-6 سالوں میں اس کو کیا ہو گیا؟ جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو منہ اس کا بہت چھوٹا سا ہو گیا تھا. پہلے اس کا منہ 14ویں کی چاند کی طرح کھلا ہوتا تھا. جسم میں اس کی بس جان تھی اور کچھ نہیں. تب مجھے پتہ چلا کہ جو لڑکیاں اپنے بہن بھائی شوہر کی عزت کو تار تار کر کے چلی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ پھر یہ دنیا اور یہ دنیا والے کیا سلوک کرتے ہیں. یوں فرینڈز، میں جب ملا نیما سے، جو ہی میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ تو لیا لیکن چھوڑنے کو نہیں تھی.
پہلے تو اس نے کچھ بات نہیں کی، اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع کیے ہوئے، لیکن جب میں نے اس سے بات کہا کہ کیا واقعی تم نیما ہو، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ ایسا روئی اور ہمیں بھی ساتھ رلایا، اور وہ جو بات 3 عورتیں بیٹھی تھیں ان کو بھی ایسا رلایا کہ بیان نہیں کر سکتا میں لفظوں میں۔ اس نے مجھے کہا ہاں اصل میں وہی نیما ہوں جو تم لوگ لاہور سے آتے تھے اور تمہارے آنے پہ خوش ہوتی تھی۔ میں وہی نیما ہوں جس کو تم بھابھی بھابھی بلایا کرتے تھے۔ میں وہی نیما ہوں جس کا ایک قدم اپنے اور دوسرا خرم کے گھر ہوتا تھا۔ میں وہی نیما ہوں جو لاہور میں تم لوگوں کے پاس آ کے اپنے گھر کو بھول جاتی تھی کہ یہ بھی میرا گھر ہے۔ میں وہی نیما ہوں جو سرگودا میں پیدا ہوئی اور اسلام آباد میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ وہ خود باتیں بتا رہی تھی۔ تو میں نے کہا تمہارے بچے کتنے تھے؟ اس نے کہا میرے 2 بیٹے تھے، ایک چاند تھا ایک سورج۔ تو میں نے کہا ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ تم نے اپنی ماں باپ جن نے بچپن گڑیا کی طرح تمہیں بڑا کیا، جنہوں نے نہ رات دیکھا نہ دن تمہارا خیال کیا، جو بھائی تم پہ ناز کرتے تھے کہ ہماری بہن ہے، جو بھائی عید ہوتی تھی یا رمضان کا مہینہ یا اور اسلامی کوئی تہوار، تو تمہارے لیے 7 قسم کی چیزیں سرگودا سے اسلام آباد لاتے کہ ہماری بہن ہے، آج فلاں دن ہے، آج فلاں۔ کیا ایسی کڑی تھی کہ تمہیں کیا ایسا ہو گیا کہ تم نے ان سب کی عزت کو تار تار کرنے پہ ٹھان لی اور خود کو برباد کرنے پہ؟ کیا مشکل تھی تمہاری زندگی میں؟ ہم لوگ وہ بتاتی تو اس کے سوا رونے کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ جب تم وہاں سے ماں باپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، بچپن سے جوانی تک تمہیں پالا پوسا، پھر حیا میں اور نکاح میں تمہیں شہریار کے سپرد کر دیا، اور شہریار ایسا شوہر تمہیں مل گیا کہ جو تمہیں دنیا جہان میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہاں پہ تم جب آ گئی تو ایسی کیا بات تھی کہ تم نے شہریار کی عزت کے لیے بھی نہیں دیکھا؟ تم جب بھی گھر سے باہر قدم رکھ رہی تھی تمہارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میرے 2 بچے ہیں چاند سورج جن کو تم کہہ رہی ہو، میری ایک بوڑھی ساس ہے، میرا شوہر ہے، اگر میں ہرا بھرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ بہت سی اس سے میں نے باتیں کی جن کا جواب صرف رونے میں ہی مجھے ملا اور خاموشی میں۔ آخر میں بھی اٹھ پڑا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اس نے کہا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے مار ڈالو اور پھر مجھے دفن کر دو، لیکن یہاں سے مجھے نکال لو۔ میں نے کہا جب تک ہماری باتوں کا جواب نہیں ملتا ہم تمہیں کیوں لے کے جائیں؟ اس نے کہا میں تمہاری سب باتوں کی جواب دوں گی، لیکن تم لوگوں کو پتہ نہیں میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا اس حادثے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی، ایسے کون سے حالات تھے کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تمہاری زندگی میں یہ طوفان آ گیا جس نے تمہاری پوری زندگی رونق کر رکھ دی؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم لوگ کب سے پاگلوں کی طرح 5 سال
گھوم رہے ہیں کہاں کہاں سے کہاں. اس نے کہا مجھے پتہ ہے تم لوگ یہاں تک آ گئے میرے پیچھے، تو مجھے پتہ ہے کہ جو میں پیچھے سفر کر چکی ہوں تو تم لوگوں نے ایک جگہ بھی نہیں چھوڑی ہوگی جو تم لوگ یہاں تک آ گئے. میں نے کہا تم یہاں پہنچنے تک جتنا پیسہ لگ گیا اگر وہ حساب کیا جائے تو اس طرح کی شہریار کی جو ہے نا 36 شادیاں وہ بھی اچھے خاندانوں میں اور اچھے طریقے سے ہو سکتی تھی. تو وہ مزید رونے لگی. اس نے کہا مجھے سب پتہ ہے، ہر بات کا علم ہے، لیکن حسن مجھے یہ نہیں پتہ کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں یہاں پہ کس طرح آ گئی. تم مجھے موقع ہی نہیں دے رہے ہو اس بات کا. میں نے کہا اس وجہ سے موقع نہیں دے رہے کیونکہ ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں. تمہاری باتیں سنیں گے لیکن کل یا پرسوں. اس نے کہا آج مجھے یہاں سے لے جاؤ، آج کا دن مجھے یہاں پہ نہیں رہنا. بہرحال اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. میں نے خرم سے بات کی. میں نے کہا اس کو اور بھی پیسے دے دو، جو وعدہ ہوا پورا کرو اور اس کو لے کے. اس نے کہا شہریار نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو نہیں لے کے جانا. میں نے کہا چھوڑو تم شہریار کو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں دے دوں گا لیکن اس کو ادھر سے نکالو. بہرحال میں نے اپنے رشتہ دار سے بات کی SHO سے، تو اس نے وہاں پہ اس سے ذمہ واری لی کہ پیسہ میں دوں گا جتنے بقایا، ادھر ہی میری ڈیوٹی ہے. تو اس نے کہا لڑکی وہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا تم اس لڑکی کو اٹھاؤ اور گاڑی میں بیٹھاؤ اور ساتھ لے آؤ. پھر وہاں سے اس کو جب اٹھایا تو شہریار نے کہا میں اس کو گھر نہیں لے کے جاؤں گا. تو میں نے کہا یہ بات بعد میں جا کے وہاں پہ کریں گے. یہ چنو میں ہم لوگ جو SP کا گھر تھا وہاں پہ رہ رہے تھے. اس کو جب ساتھ لے آئے تو بڑی خوش تھی. اس طرح جس طرح کی سوکھی ہوئی پودے کو کوئی پانی دے اور اس میں جان آ جائے. رو بھی رہی تھی اور بات بھی نہیں کر رہی تھی. شہریار بس آنکھیں جھکائے نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے پاس بھی کوئی سوال جواب نہیں تھا. یہ ہمارے ساتھ بیٹھی، وہاں پہ پہنچی، SHO صاحب سے بات چیت ہوئی. اس نے کہا اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ ہم نے کہا آگے ہم لوگ نکلیں گے لاہور کو. اس نے کہا آج رات رک جاؤ، کل انشاءاللہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ رک گئے. دوسرے دن صبح وہاں سے، اس دوران ہم لوگوں نے نائمہ سے کوئی بات نہیں کی، نہ اس نے. وہاں سے لاہور روانہ ہو گیا میرے گھر. لیکن شہریار نے بار بار مجھے کہا اس کو کہیں راستے میں چھوڑ دو، جہاں جاتی ہے چلی جائے. میں نے کہا دیکھو شہریار بھائی، پہلے تم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، پھر ہم لوگوں نے تمہارا ساتھ دیا، پھر ہم لوگ اس کے پیچھے کہاں کہاں تک نہیں بھاگے. اب جب یہ مل گئی ہے تو تم اس طرح کہہ رہے ہو. آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے کچھ باتیں پتہ کی جس کا جواب اس نے مجھے نہیں دیا. میں نے کہا یہ ابھی مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہے ان باتوں کا جواب دینے کے لیے، اس کو وقت چاہیے. اس کو میں لے جاؤں گا ساتھ، اپنے گھر میں رکھوں گا، میری فیملی کے ساتھ رہے گی. تو پھر جب واپس جا رہے تھے کہ اچانک شہریار کا پروگرام بن گیا کہ اس نے کہا لاہور میں ہم نہیں رکیں گے. میں نے کہا کیوں؟ میرے بہت اصرار پہ اس نے کہا نہیں، ہم جائیں گے تو سیدھا گھر جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس حسن تم بھی چلو. اور مجھے کہا کہ گھر میں تم نے فون کیا؟ میں نے کہا بھی نہیں کیا. اس نے کہا کرنا بھی مت. تو فرینڈز
شہریار نے مجھے لاہور میں رکنا نہیں دیا. ہم لوگ وہاں سے سیدھا اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے. اپنی گاڑی تھی، خرم چلا رہا تھا، آگے شہریار بیٹھا تھا اور پیچھے میں اور نائمہ اس دوران 1 منٹ بھی چپ نہیں ہوئی. کبھی مجھے دیکھتی، کبھی خرم کو دیکھتی، کبھی شہریار کو، کبھی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی، کبھی خرم کی، اور خوشی سے رو رہی تھی یا غم سے اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن مسلسل رو ہی جا رہی تھی. اس دوران راستے میں ہم کئی جگہ پہ کھڑے ہوئے. میں نے بہت سی کھانے کی چیزیں لی ہوٹل پہ رک کے کھانے کے لیے، لیکن نائمہ نے کچھ نہیں دیا سوائے ٹھنڈا پانی یا پیپسی وغیرہ کے. یوں ہم ایک دن کا سفر طے کر کے میاں چنو سے پہنچ گئے اسلام آباد. اسلام آباد پہنچے تو جب گھر کے نزدیک پہنچے تو شہریار نے کہا نہیں، پہلے جو بڑا ہاسپٹل ہے وہاں چلو. ہم نے کہا ہاسپٹل؟ اس نے کہا ہاں. ہاسپٹل پہنچے تو فوراً وہاں پہ جا کے شہریار نے نائمہ کے سارے ٹیسٹ کروائے، خون سے لے کے A to Z. اس کے سارے ٹیسٹ اچھے ہیں، لیکن کچھ عورتوں کی جو پرابلم ہے وہ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں. تو بیسیکل اس کو شہریار نے کہا اس کو وارڈ میں بھرتی کر لو، اور جب تک یہ مکمل ٹھیک نہ ہو جائے اس کو میں گھر نہیں لے کے جاؤں گا. اس دوران میں نے نائمہ کو ہمت دی. میں نے کہا تم ہمت نہیں ہارنا، اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ تم گھر جاؤ گی. اس نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے کہا تھوڑا صبر کرو، جہاں پہ اتنا سال صبر کر لیا وہاں پہ 1-2 دن کی بات ہے. مکمل طور پہ جب وہ 3 دن اس نے کیسے گزارے فرینڈز میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اسپتال میں بھی اسی کے ساتھ تھا. لیکن اس دوران ہم لوگوں نے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی کہ تم کہاں گئی تھی اور کیسے گئی تھی. بس اس نے بھی انتظار کیا اور ہم نے بھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں پیٹوں سے اپنی ساس سے نہیں ملوں گی اس ٹائم تک میں تم لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی. مجھے یہ ڈر تھا کہ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ ان سے ملے اور خودکشی نہ کر لے گئی. یہ بات میں نے خرم اور شہریار کو بھی بتائی. بہرحال اس دوران خرم نے گھر میں جا کے بتا دیا، بڑا ہلا گلا مچ گیا. اس کی ساس بھی آ گئی اسپتال میں ملنے کے لیے، لیکن بچے نہیں لائے. شہریار نے منع کیا تھا سختی سے. اس دوران میں نے شہریار کی جو تیسری بیوی تھی، پہلی نائمہ تھی جو دوسری تھی، اس سے بات چیت کی. میں نے کہا ہم تو اس کو لے آئے، تمہیں تو کچھ پرابلم نہیں. اس نے کہا بالکل نہیں پرابلم. خیر اس کی ساس آئی، اس سے ملی، بہت روئی. اس سے کہا کہ مجھے بہت گلے شکوے ہیں نائمہ تم سے، لیکن وہ گھر جا کے کریں گے. اس نے بھی کہا مجھے بھی بہت گلے شکوے ہیں، لیکن میں بھی وہاں پہ آ کے تم لوگوں سے کروں گی. تو فرینڈز اس طرح 2 دن اسپتالوں سے گزرنے کے بعد سب رپورٹس وغیرہ کلیئر آ گئیں. تو اب وہ گھڑی آ گئی تھی کہ نائمہ کو اس کی جنت، اس کا جو اپنا گھر تھا شہریار کا، وہاں پہ لے کے جایا جائے. وہاں پہ خرم کی بہنیں، خرم کی فیملی سرگودا میں جو تھی اس کی فیملی کو انفارم کر دیا. وہ لوگ آ گئے اور گھر میں ایک بڑا ہلا گلا مچ گیا. بہت لوگ اکٹھا تھے. 1 دن پہلے سے لوگ آنا شروع ہو گئے، لیکن سب کو شہریار نے خفیہ رکھا تھا کہ نائمہ کدھر ہے، سوائے اپنی ماں کی
کسی کو نہیں بتایا۔ نعمت جب واپس آئی تو سب اس سے ملے، بہت روئے، بہن بھائی بڑے چھوٹے، بھائی تو اس پہ بہت غصے بھی تھے، لیکن شہریار نے سب کو کہا کہ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا، میں جس طرح اس کو لے کے آئی ہوں اسی طرح اس سے پورے معاملے کی تحقیق بھی کروں گا، اس کے بعد مجھ پہ ڈیپینڈ میں ہے کہ اس کو طلاق دیتا ہوں یا اس کو رکھتا ہوں۔ تو یوں بس وہاں پہ جب گئے سب اس سے ملے، سب سے وہ ملی، پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ اب وہ کھڑی تھی کہ نعمہ کو کمرے کے نزدیک میں اور خرم لے گئے۔ اس نے کہا اس کمرے میں کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم نے کہا اس کمرے میں ایک ماں اور 2 بیٹے ہیں، وہ بیٹے جو ہے اب تمہیں مشکل ہے کہ پہچان بھی پائیں۔ اس نے کہا اگر وہ میرے بیٹے ہیں تو مجھے پہچانیں گے۔ جب دروازہ کھولا تو نعمہ بجلی کی تیزی سے گئی بیٹوں کو اور گلے لگا کے رو رو کے بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں سے اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچایا ہسپتال۔ جب ہوش میں آئی تو وہیں پہ سب فیملی تھی، ڈاکٹر وغیرہ، اس کے بیٹے بھی وہیں اس کے پاس تھے، تو سب فیملی نے، سب نے شہریار میرا اور خرم کا بڑا بڑا شکریہ کیا۔ ہم لوگوں کو بہت انعامات ملے اور بہت ساری فیملی خوش تھی کہ تم لوگوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا شہریار کے ساتھ خفیہ سے آپریشن میں۔ لیکن میں نے بھی کہا میں بھی جانے والا نہیں ہوں، اس سے سوال جواب تو کر کے ہی جاؤں گا۔ اب فرینڈز 3-4 دن گزر گئے، مہمان چلے گئے، نعمہ کا شہریار کے گھر میں ایک اکیلا کمرہ تھا جس کو اس کمرے میں کھانا پینا دیا جاتا اور بس اس کمرے کے باہر اس کو اجازت نہیں تھی۔ شہریار نے اس کو کہا کہ نعمہ 4-5 دن نہیں، جتنے دن بھی رہو تم مہمان ہو اس گھر میں، ہم لوگ باقاعدہ تم سے پوچھ گچھ کریں گے، میں، خرم اور حسن، تم ہمیں پورا سب سچ بتاؤ گے، کیسے تم کہاں غائب ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا تیرے ساتھ، ان باتیں یہ سب کلیئر ہو جائیں گی تو اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو فرینڈز نیو ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نعمہ نے کیا کہا، وہ کیسے غائب ہوئی اسلام آباد سے، کراچی، ملتان، کوئٹہ، فیصل آباد، جیلم، اسلام آباد، یہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسی مجبوری تھی کہ اس نے گھر چھوڑا اور کیا حادثہ ہوا اس کے ساتھ، سب میں اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، کیونکہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اس کا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے اور اگلی قسط میں آپ لوگوں کو اس اسٹوری کے بعد، اس اسٹوری کی جو آخری قسط ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنے حسن کو اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنی بہن اور بیٹیوں کا بہت بہت خیال رکھیے تاکہ نعمہ کی طرح اور کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آئے۔ اکثر میری ان بہنوں اور میری ان بیٹیوں پہ نظر رکھیں جن کی عمر ابھی کم ہے یا جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور جن کے پاس موبائل ہیں اور جو سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ واٹس ایپ کا گروپ ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی سافٹ ویئر ہے، تو ان پہ پلیز خیال رکھیں، ان کے موبائل پہ ان پہ نظر رکھیں تاکہ کل کو وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو اور اس طرح کسی اور لڑکی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو اور اس کو
اس طرح ذلیل نہ کیا جائے، تو پلیز اپنی اور اپنی عزت پہ نظر رکھیں۔ اللہ حافظ۔